انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، کس کا یہ نہیں بتایا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ انسان خلیفہ ہے اللہ رب العزت کا، انسان جانشین ہے کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ خلیفہ کوئی کسی کا تب ہوتا ہے جب وہ جس کا خلیفہ بننا ہے، جانشین بننا ہے، وہ فوت ہونے والا ہو۔ وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کے خلیفہ اور جانشین بنیں گے، یا وہ غائب ہو جائے، کہیں پہ چلا جائے تو آپ اس کے جانشین بنیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کا بادشاہ فوت ہوگا تو کوئی اور آدمی اس کا جانشین بنے گا، یا وہ کسی اور ملک چلا جائے علاج کروانے کے لیے، کسی اور غرض سے چلا جائے تو بعد میں اس ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی اس کا جانشین بنے گا۔ یا تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا خلیفہ بنا جا رہا ہے، جس کا جانشین بنا جا رہا ہے، اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ لوڈ ہے، اتنا کام وہ سنبھال نہیں سکتا، تو اپنا کام تقسیم کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنا کیا بنا دیتا ہے؟ خلیفہ اور جانشین، کہ یہ کام آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل مختلف ممالک کی طرف دیکھ لیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ وزیر، منسٹر۔ اب یہ وزیر اعظم اکیلا پورا ملک نہیں چلا سکتا، کمزور سی مخلوق ہے، صلاحیتیں محدود ہیں، طاقتیں محدود ہیں، تو یہ اپنے منسٹر مقرر کرتا ہے۔ آپ میرے منسٹر ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ ملک میں پانی کے معاملے کو دیکھنا ہے، آپ اس میں میرے جانشین ہیں۔ آپ تعلیم کے معاملے میں میرے جانشین ہیں، تعلیم کے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جانشینی۔ اب اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ابد تک۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کبھی بھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہیں، تو اللہ کو پھر جانشین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غیب بھی نہیں ہے۔ اللہ تو مخلوق سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نہ تھکنے والے، نہ بے بس، نہ سونے والے، نہ کوئی اور کمی کوتاہی نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں موجود ہے، تو اللہ کو کسی بھی لحاظ سے کسی کی جانشینی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انسان اللہ کا جانشین ہے، یہ بات محل نظر ہے۔ میں اس بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب مفتاح، یہ دیکھیں، مفتاح دار السعادہ سے، مفتاح دار السعادہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے دار ابن القیم کا، اس کے اعتبار سے پہلی جلد ہے، والیوم نمبر 1، اور صفحہ نمبر ہے 469 469۔ یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کی زمین پہ۔ کہتے ہیں یہ لوگ دلیل کس کو بناتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو، 30 کو، وہی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خود اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور مزید دلیل بناتے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر 165 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 129 129، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، امید ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ کس کو؟ فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں جانشین بنائے کہاں؟ زمین میں۔ فَيَنْظُرَ، تو وہ دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جانشینی ملنے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ممکن لکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین میں اقتدار دینے والا ہے۔ ومستخلفکم فیہا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں جانشینی خلافت دینے والا ہے۔ فناظر کیف تعملون، تو اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بھی بچ کے رہنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 2742 2742۔ تو یہ ہیں دلائل ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ کا کوئی خلیفہ کیوں ہوگا؟ نہ اللہ نعوذ باللہ فوت ہونے والے ہیں، نہ اللہ غائب ہونے والے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ موجود ہیں، قریب ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کا جانشین بنے، خلیفہ بنے۔ بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے، سنیے گا ذرا، بڑی اہم بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کا خلیفہ بنتا ہے۔ بندہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، کوئی نبی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ مومن بندے کا خلیفہ ہے۔ کیسے؟ حدیث دجال پہ غور کریں، وہ حدیث جس میں دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو مسلم شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 2173 2173۔ آپ فرماتے ہیں ان یخرج، اگر دجال نکلا، وَأَنَا فِيكُمْ، اور میں تم میں موجود ہوا، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا، تمہاری طرف سے اس سے بحث و مباحثہ کروں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر وہ نکلا، وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود نہ ہوا، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مؤمن، اور اللہ میرا خلیفہ ہوگا، اللہ میرا جانشین ہوگا ہر مومن کے لیے۔ میں ہوا تو خود میں بحث و مباحثہ کروں گا، کس سے؟ دجال سے۔ میں نہ ہوا تو ہر ایک خود اپنا دفاع کرے گا، لیکن میری جانشینی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی کے جانشین بنیں گے، اللہ کے نبی اللہ کے جانشین نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا اور دجال آئے گا تو ہر مومن کے لیے میرا جانشین کون بنے گا؟ اللہ رب العزت۔ اور پھر دوسری حدیث آپ لے لیں صحیح مسلم کی، راوی ہے عبداللہ بن عمر، کہ نبی علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ آج یہ دعا آ گئی ہے تو دعا کی مناسبت سے میں یہ گزارش کر دوں کہ اردو بولنے والے میرے بھائی اس دعا کو پڑھنے کے معاملے میں عربوں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں
سواری پہ بیٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا سواری پہ بیٹھنے کی ہے، بالکل صحیح بات ہے. جب بھی آپ گاڑی پہ بیٹھیں، ٹرین پہ بیٹھیں، جہاز پہ بیٹھیں، سائیکل پہ بیٹھیں، موٹر سائیکل پہ، اسکوٹی پہ بیٹھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں. لیکن جب سفر کرنا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر تو پھر صرف سبحان الذی والی دعا پڑھ لینا کافی نہیں ہے. وہ تو سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے، سفر کی دعا نہیں ہے. سفر کی دعا یہ ہے، اس کو یاد کریں. آپ میں سے اکثر بھائیوں کو یاد ہوگی، مجھے پتا ہے، کیونکہ آپ صاحب علم ہیں جو درس میں بیٹھتے ہیں. لیکن جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں. تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن بڑی مفید ہے. معنی پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے. تو کیا ہے جی اس میں جب اللہ کے رسول سفر کرتے تھے تو کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ اس سفر میں ہمارا ساتھی تو ہے. یعنی کہ ہمیں تیری خاص معیت چاہیے، تیرا خاص ساتھ چاہیے. یعنی کہ تو ہمیں گناہوں سے بچانا، مصیبتوں سے بچانا، یہ مطلب ہے. والخلیفۃ فی الاہل، اور یا اللہ گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے. ہم تو گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر والے اکیلے ہیں، تو یا اللہ ہمارا خلیفہ ہے ان کے اعتبار سے. ان کے گھر والوں سے جو تعاون ہم کرتے تھے، جو ان کی مدد ہم کرتے تھے، یا اللہ وہ تو ہی سے درخواست کرتے ہیں تو کرنا، ہمارا خلیفہ بن جا ان کے معاملے میں. تو کون خلیفہ بن رہا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ. کس کے؟ مسافر کے. تیسری حدیث، اور دیکھیے امام القیم رحمہ اللہ کا علم، ایسی باتیں عام کتب میں نہیں ملتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری حدیث وہ بھی مسلم شریف کی ہے، نمبر ہے 920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ. جب ام سلمہ جو بعد میں اللہ کے نبی کی وائف بنی، بیوی بنی، ہماری ماں بنی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو آپ ان کے گھر تشریف لائے. میت پڑی ہوئی تھی تو آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. جب کوئی فوت ہو جائے فوراً اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں، کیونکہ اس کی روح جا چکی ہے اللہ کے پاس. رونے پہ اتنا زور نہ دیں جتنا زور دیں دعاؤں پہ. تو اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. ورفع درجتہ فی المہدیین، یا اللہ اس کا درجہ بلند کر کے، اس کی شان بلند کر کے اس کا درجہ ان کے ساتھ کر دے جو تیرے ہدایت یافتہ بندے ہیں. کون؟ اللہ کے نبی، اللہ کے صدیق، اللہ کے شہداء. وخلف فی اہلہ، یا اللہ ابو سلمہ کا خلیفہ بن جا، جانشین بن جا ابو سلمہ کے گھر والوں میں. تو خلیفہ پھر کون بنتا ہے؟ اللہ. انسان نے غائب ہونا ہے، انسان نے فوت ہونا ہے، انسان کا اللہ خلیفہ بنے گا، انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فاللہ تعالی ہوا خلیفۃ العبد، اللہ ہی بندے کا خلیفہ بنتا ہے. لأن العبد یموت، کیونکہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. فیحتاج الی من یخلف فی اہلہ، تو اسے حاجت ہے اس کی جو اس کے گھر والوں میں اس کا خلیفہ بنے. اور جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا جو ہمارا ابھی آج کا موضوع ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، تو امام القیم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد اکیلے آدم نہیں ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے. اور جمہور اہل تفسیر کا یہ موقف ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں جمہور اہل تفسیر کا یہ موقف ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خلیفہ بنایا ہے اس مخلوق کا جو انسان سے پہلے زمین پہ رہ رہی تھی. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ انسان خلیفہ بنا ہے جنوں کا جو زمین پہ رہتے تھے. تیسرا موقف یہ ہے کہ انسان
خلیفہ بنا ہے، جانشین بنا ہے فرشتوں کا جو جنوں کے بعد زمین پہ رہتے رہے. تو یہ بہرحال سب اقوال ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، سورہ نام آیت نمبر 165 کہ اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، زمین میں خلیفہ بنایا. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان دوسرے کے خلیفہ ہیں. باپ کے بعد بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑپوتا، یہ ایک دوسرے کے کیا بن رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا خلیفہ بن رہے ہیں. تو یہ مراد ہے خلیفہ بننے سے. ایک قوم ہے آج زمین پہ، وہ ختم ہو جائے گی، دوسری قوم ان کی خلیفہ اور جانشین بن جائے گی. اور جہاں تک تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کا کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خلیفہ اللہ رب العزت کے بنیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل خلیفہ بنے گی، جانشین بنے گی فرعون اور فرعون کی قوم کا، جب اللہ ان کو ہلاک کر دیں گے. اور ایسے ہی نبی علیہ السلام کے الفاظ ان اللہ مستخلفکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے. تو خلیفہ کن کا بنائے گا؟ پہلی اقوام کا جو ہلاک ہو گئیں. تو آخر میں کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ پوری گفتگو کرنے کے بعد ان ارید بالاضافۃ الی اللہ انہ خلیفۃ عنہ فالصواب قول الطائفۃ المانعۃ منہا، کہ یہ کہنا کہ خلیفۃ اللہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہونا، تو یہ درست بات یہ ہے کہ ایسے الفاظ کہنا غلط ہیں، ممنوع ہیں. وَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِضَافَةِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَفَهُ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے کسی دوسری مخلوق کا جو پہلے یہاں پہ آباد تھی، تو پھر یہ الفاظ کہنا ممنوع نہیں ہے. یعنی کہ خلیفۃ اللہ انسان وہ ہے جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں. خلیفۃ اللہ یعنی کہ اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے کسی اور مخلوق کا. تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ اب واضح ہو چکا ہوگا.